الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله الخالق العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. آج میلاد نبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ابھی ہم سب نے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ ظفر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا قربان خطاب سنا. اللہ تعالیٰ حضرت کے علم میں اور ترقی نصیب فرمائے. حضرت علامہ مولانا مفتی عمر عبدالرحمان صاحب آپ کی مسجد کے امام و خطیب ہیں. بہت خوشی کی بات ہے، الحمدللہ آپ کی جامع مسجد میں درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے. کون سا پارہ؟ 29واں پارہ ہے. شروع سے الحمد سے 29واں پارہ. تو آج کی یہ مبارک محفل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پاک کی خوشی کے اندر انعکاس ہوئی. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، توجہ فرمائیں. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ علی بن سلطان، انہوں نے المورد الربیع کے اندر حضور علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کیا. سبحان اللہ. بہت بڑے مفتی اور محدث. اور اسی طرح حضرت جس طرح ذکر فرما رہے تھے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں 75 مرتبہ عالم بیداری میں جنہوں نے روح بدوحا دیکھا، کو دیکھا، انہوں نے حضور علیہ السلام کے میلاد کی برکتوں پر عربی کے اندر ایک رسالہ لکھا جس کا نام ہے اصل المقصد فی امر المولد، اور اس میں میلاد کا ذکر کیا. 75 مرتبہ وہ عالم بیداری میں روح بدوحا دیکھے اور وہ میلاد کے عنوان پر جس طرح اس نے رسالہ لکھا. یہ میلاد پاک یہ بریلی سے شروع نہیں ہوا، بہاولپور سے فیض ملت نے شروع نہیں کیا، اور آپ کے دارالغوثیہ کے علماء نے یہ شروع نہیں کرایا. یہ میلاد پاک کا سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، بخاری شریف کے شارح علامہ کسرانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب دنیا میں پیارے محبوب کے میلاد کا ذکر کیا. اور اسی طرح ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو وہ عظیم محدث ہیں جنہوں نے 2000 کافروں کو کلمہ پڑھایا. انہوں نے میلاد کے موضوع پر 2 عربی میں کتابیں لکھی. ایک کا نام مولد العروس ہے، ان کی میں عبارت پڑھتا ہوں عربی کی برکت کے لیے. طالب علم کی توجہ کریں. آپ لکھتے ہیں میلاد کے بارے میں ما قال اہل الاسلام من اہل الشام والیمن وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمولدہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر عربی آپ جانتے ہو تو سبحان اللہ ضرور کہیں. طالب علم ڈرے ہوئے ہیں حضرت صاحب نے کیونکہ تدریسی انداز میں ان کو سمجھایا ہے اور ہمارا ایسے ذوق بنا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کے پیارے غلاموں کہ آپ فرماتے ہیں جنہوں نے 2 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا. فرماتے ہیں جب میلاد کا مہینہ آتا تھا عرب میں میلاد ہوتا. مکہ المکرمہ میں شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی لکھا، فرماتے ہیں میں بھی وہاں حاضر ہوتا رہا. مدینے میں میلاد ہوتا تھا، یمن والے میلاد مناتے تھے، ملک شام میں میلاد ہوتا تھا. من المشرق والمغرب جہاں جہاں بھی مسلمان بستے تھے جو ہی ربیع الاول شریف کا برکت مہینہ آتا تھا میلاد کی دھومیں مچ جاتی. سبحان اللہ. مثال تیری چہل پہل پر بہاولپور میں وہ میٹنگ ہو رہی تھی، علماء سارے تھے. تو ہمارے استاد محترم کے صاحبزادے نے کھڑے ہو کے یہ شعر پڑھا گفتگو کے دوران. مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں
کے پیارے محبوب دنیا میں تشریف لائے اور سبل الہدى والرشاد 300 کتابوں کا یہ نچوڑ ہے. تقریباً 11 کے 13 جلدوں کے اندر جو میری لائبریری میں بھی ہے. سیرت کی بڑی اعلیٰ کتاب 300 کتابوں کا یہ نچوڑ ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ 4 مرتبہ شیطان بڑا رویا ہے. ان 4 مرتبہ میں سے ایک یہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب کا میلاد ہوا شیطان کی چیزیں نکل گئی. اب بھی پیارے محبوب کے غلاموں جب یہ مہینہ آتا ہے آپ دیکھتے ہیں نا یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں اور میلاد پاک کی خوشی کے اندر اپنے گھروں کو بازاروں کو سجاتے ہیں. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں یہ اسی بات سے تبدیل ہو گئی تھی. تو توجہ کیجیے اللہ نے محبوب کے ذکر کو بلند کروا دیا. تو میں عرض کر رہا تھا 2 لاکھ کافروں کو جس نے کلمہ پڑھایا اس نے میلاد کی برکتوں پر کتابیں لکھی. یہ صرف اور ملکوں میں نہیں برے حدیث حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا نام علامہ صاحب لے رہے تھے. ہمارے پاکستان کے جتنے علماء ہیں چاہے ہمارے سنی بریلوی ہیں تو بندی مکتب فکر کے علماء ہیں یا مسلک کے اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے دورہ حدیث کی صنعت جس خاندان سے ملتی ہے وہ خاندان حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ہے. اور سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے غیر والوں کی زیارت میں کر رہا ہوں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں. توجہ فرمائیے سب جتنے بھی علماء ہیں صنعت کہاں تک پہنچتی ہے شاہ ولی اللہ صاحب. تو ہم شاہ ولی اللہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضرت میلاد کے بارے میں. آپ نے درالسمین عربی میں رسالہ لکھا فرمایا میرے والد گرامی ہر سال میلاد مناتے. ہمارے ہاں میلاد ہوتا تھا. ایک سال غربت کا آیا میرے ابا حضور نے سر کی ٹوپی بھیجی چلوں کی پلیٹ پر میلاد پڑھا دیا ناغہ نہیں کیا. ناخوانی ہوئی بیان بھی ہوا بارہا آپ نے علماء سے سنا ہے خطابات سے بھی سنا ہے. توجہ فرمائے پیارے محبوب کے پیارے غلاموں جب محفل مجمع منتشر ہو گیا چلے گئے حضرات میرے محفل بیٹھے ہیں بستر پہ منہ ہے مدینے کی طرف زبان پہ ہے درود و سلام. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سچے آلہ کہتے کہتے درود و سلام کر رہے تھے. منہ مدینہ طیبہ کی طرف ہے اور آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی ہے روئے جا رہے ہیں اور جو ہی سوئے آنکھ لگی ہے کیا دیکھا ماہ مدینہ نے جلوہ دکھایا. سیدی مرشدی غلام ہے غلامی رسول میں ہو عشق مصطفیٰ سرکار کی آمد مشہار کی آمد بچی کی آمد قدری کی آمد یہی تو ایمان کی نشانی ہے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں تو رو کیوں رہے تھے میرے پہلے میلاد پڑھایا چلوں کی پلیٹ پر تو روئے کیوں جا رہے تھے. اس لیے رو رہے تھے کہ میلاد منانے والے کوئی لنگر پکائیں گے درگاہ پلاؤ تقسیم کریں گے حضور علیہ السلام کے غلاموں میں کوئی مٹھائی تقسیم کرے گا تو کہاں اللہ کے پیارے محبوب کا جشن اعظم رسول اعظم کا جشن اعظم کہاں چموں کی پلیٹ یہ کیا مقام حاصل کرے گی. رو اس لیے رہے کہ آقا مجھے اپنی پستی پہ نظر ہے تیری حفاظتوں کا خیال ہے. مجھے اپنی پستی پہ نظر ہے تیری حفاظتوں کا خیال ہے مگر اپنے دل کو کیا کروں اسے پھر بھی شوق وصال ہے. کیوں رو رہا تھا بطور چھاتے قاضیاں بہت سے دام تاجدار گوڑا کے بطور یہ کیوں روئے جا رہے تھے. میلاد بھی منایا چنوں کی پلیٹ پہ رو اس لیے رہے تھے کہ آقا اللہ کی محبوب کی بات ہمیں عرض کرتے ہیں اے میرے علی تو کون بیچارہ شہد اوگن ہارا سر کے کا گنہ کا بارا لامے فرید تو
خواجہ غلام فرید وہ کہتے ہیں کل تک تم دیکھی گو رہے ہر دم خرید میں گو رہے کوٹھے چڑھ کے خریدا گھر گھر بلتی ہاتھ میں سمجھو یہ تو میں اٹھڑی یہ تو اٹھڑا سارا تھک وہ بطورے فاتح بطورے غفا سے توحید حضرت خواجہ غلام فرید کیوں رو رہا تھا کہ میرے میں سے شاہ عبد الرحیم کہ میں بس نہ کہیں تھی حرام کروں میں بات نہ کہیں تھی محرم دا تمہیں صاحب راج شرم دا سور فرید کو پہلے دم دا لکیاں کی سامل توڑ نبھاوی کہ رو رہے تھے آقا مجھے اپنی پتی پہ نظر ہے تیری حفاظتوں کا خیال ہے مگر اپنے دل کو کیا کروں اسے دل بھی شو کے مثال ہے جب روتے ہوئے آنکھ لگی اللہ پیارے محبوب کی محبت کوئی صحابہ ایسے بھی تھے عشاء کی نماز حضور اسلام کے پیچھے پڑ گئے گھر جاتے پھر اپنے بچوں میں حضور اسلام کا کرتے رہے ایک صحابی تھے بستر پہ لیٹ جاتے منہ پر ایسے کپڑا اور رونا شروع کر دیتے اور ایک صحابی ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھ کے پیارے محبوب کا رکے وہ تو ہاتھ دیکھ کے گئے پھر دل اداس ہوا پھر واپس چلا جائے پیارے محبوب کو دیکھنے کے لیے رکے وقت تو ہاتھ کو دیکھنے کے لیے پیارے محبوب کے پیارے غلاموں جب آنکھ کھلی ہے اللہ کے محبوب نے جلوہ دکھایا تو کیا دیکھا منظر اس میلاد منانے والے شاہ عبد الرحیم جو شاہ ولی اللہ صاحب کے والد شامی ہیں کیا دیکھا درد پلاؤ مٹھائیاں سرکار کے پاس سامنے ہیں لیکن وہ چلو والی پلیٹ اللہ کے محبوب کے سامنے رکھی ہوئی میلاد منانے والے غلام کو سرکار نے تسلی دی ہم دل کو دیکھتے ہیں کتنی چاہت سے کتنی محبت سے کتنے پیار سے پیارے محبوب کے پیارے غلاموں اللہ بھی دل کو دیکھتا ہے صورتوں کو نہیں دیکھتا دل کی کیفیت کیا ہے دل میں پیار کتنا ہے دل میں محبت کتنی ہے ہندوستان کا ارادہ ہے محفل میلاد کا سلسلہ اور دیوار کے اندر ایسے گلاب اور چھوٹے چھوٹے شراب ایسے رکھے ہوئے اتنے میں خشک مزاج مولوی صاحب آئے فضل الرحمان گاجی مراد آبادی نہیں آپ نے یہ بدعت کب سے شروع کی ہے میلاد والی یہ آپ نے جو یہ سارے دیے جلا کے رکھے فرمایا مولوی صاحب اگر پسند نہیں تو بجھا دو تو وہ بھی بعد میں پھونک مار دی ایک کو بجھایا پھر اور کو پھونک ماری ایسے چراغوں کو وہ پھونک مارتا رہا جب آخری کو بجھایا حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی اپنے دور کے محدث بھی ہیں مفسر بھی ہیں فقیہ بھی ہیں کئی علماء محدثین اپنی حدیث کی صنعت کی درستگی کے لیے ان کے پاس بھی جاتے تھے آپ نے توجہ فرمایا مولوی صاحب پیچھے آپ کو پڑھتے ہی دیکھو مڑ کے دیکھو تو دیکھا سارے چراغ جگمگ کر رہے تھے فرمایا یہ عام چراغ نہیں ہے یہ عشق رسول کے جلائے ہوئے دیپ ہے سبحان اللہ کیا بات بابت اور شاہ ولی اللہ صاحب کون ہیں جن کے خاندان سے ہماری حدیث پاک کی سند سب کی ملتی ہے سب کے گویا کہ وہ استاد ہے شاہ ولی اللہ صاحب کے بابا صاحب کا تذکرہ میں نے کیا الفاظ العارفین یہ بھی شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب ہے اسی کے اندر آپ لکھتے ہیں میرے بابا صاحب کو ہر سال میلاد مناتے تھے ایک ایسا وقت ہے کہ سخت بیمار ہو گئے بے ہوشی کی کیفیت ہے اسی کیفیت میں ہمارے خاندان کے بزرگ عبد العزیز صاحب آئے بیٹا حضور اسلام تشریف لا رہے پیارے محبوب کی یاد
کہ ہر سال خوشی کی محفل سجاتے تھے. اللہ کے محبوب تشریف لا رہے ہیں, اپنے ساتھیوں کو کہہ دو 4 پاری کی جو پانچی ہے تبدیل کر دی. تو جب آنکھ کھلی کو اشارہ کیا, انہوں نے وہ تبدیل کر دی. شاملیدہ سے لکھتے اور تبدیل کر دی. پھر اسی طرح رشی تاری ہوئی, اسی رشی کے اندر دیکھا آمنہ کی لال تشریف لا. اور جو ہی میلاد منانے والے اپنے غلام کے قریب تشریف لائے, آپ بیمار سے شام کو رہی ہے, آتے ہوئے اللہ کے محبوب نے فرمایا کیسا حال ہوتا کیا بنیا, میرے پیارے بیٹے تیرا کیا حال ہے. آپ میرے سجن حال جب پوچھے, آپ میرے محبوب حال پوچھے اپنے غلام کا, اے بیٹے تیرا کیا حال ہے. کہتے روتے ہوئے میں کھڑا ہو گیا کہ میری کتنی خوش قسمتی ہے, آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہوئی. پھر کہ اللہ کے محبوب نے مجھے سینے سے لگایا, انداز یہ تھا آپ کی داڑھی مبارک میرے سر پر تھی, میں اللہ کے محبوب کے ساتھ آپ نے اپنے سینے سے مجھے لگایا. پھر کی تختی میں یہ سوال امنگ ظاہر ہوئی, کاش آج تو آمنہ کے لال بال مبارک مجھے عطا فرمائے. اپنے غلاموں کو آپ نے عطا فرمائے. اور دل کے اندر یہ سوال پیدا ہوا, آمنہ کے لال نے اپنی ریش مبارک داڑھی مبارک پہ ایسے ہاتھ مبارک پھیرا اور 3 بار پڑا, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ عالم میں خواب ہے. پتہ نہیں جب آنکھ کھلے گی یہ بال میرے پاس ہوں گے یا نہ. اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ تیرے پاس ہی ہوں گے, یہ بال تیرے پاس ہوں گے. جب آنکھ کھلی ہے, اندھیرا تھا, بات تلاش کرتے رہے, چراغ بھی روشن کیا, بات نہ ملے, پھر ایسے روتے ہوئے سو گئے. ہر سال میلاد منانے والوں, یہ بھی ہر سال میلاد مناتے تھے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, یوں ہی آنکھ لگی ہے, پھر درود و سلام پڑھتے ہوئے روتے ہوئے ایسے سوئے ہیں. اللہ کے محبوب نے پھر جلوہ دکھا دیا. والے کو فرمایا عبدالرحیم بیٹا, میں تیرے سرانے کے نیچے بال رکھے ہیں, علاج کے بعد مل گئے تو ان کو محفوظ رکھا. یہ جس وقت کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے تھے نا, وہ تینوں بال مبارک جو کھڑے ہوتے. جمعہ کا دن تھا, اعلان ہوا شاہ رحیم صاحب کے بعد حضور علیہ السلام کے بال مبارک ہیں, جو بھی عاشق زیارت کرنا چاہے آ جائے. لوگ آئے, ان کے 3 آدمی سارے بھی محفل میں ایک جیسے سارے پیار محبت والے نہیں ہوتے, سب کی نیتیں برابر نہیں ہوتی. 3 ایسے بھی آئے کہ کتنی صدیاں بیت گئی, حضور اسلام کے بال مبارک کہاں سے آئے. بس یوں ہی آئے, جمعہ کا دن تھا, سب نے کھڑے ہو کے درود و سلام پیش کیا اور دھوپ کے اندر بال مبارک لائے تو بادل نے فوراً سایہ کر دیا. 3 منکر تھے, ایک تو توبہ طائب ہو گیا, میری توبہ. پھر دوسرا جمعہ آیا, پھر زائرین آئے, بال مبارک حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کی زیارت کے لیے درود و سلام پڑھا گیا. دیکھا آسمان کے سینے میں کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا, جو ہی اللہ کے محبوب کے منہ مبارک کو باہر لایا گیا اور بادل نے سایہ کر دیا. دوسرا منکر بھی وہ بھی طائب ہو گیا. بالکل اللہ تعالیٰ مہربانی فرما کے بہاولپور کی اندر سیلانی مسجد 2 گھنٹے وہ شخص میرے پاس بیٹھا رہا. کتنے گھنٹے؟ وہ وہی تھا بیٹھا. تو تقریباً میری عمر کے ہوں گے, صاحب نام بھی بتایا تھا, خدمت کا فون پہ ڈالتا ہوں, آپ میرے دیش سے نام ہوئے, آپ بھی وہاں ہو رہے. وہ کہتا ہے کتابیں میں نے ساری وہاں پڑھی, میں نے پڑھی کے ساتھ جو میلاد کو بدعت کہتے ہیں, ان کے پاس عالم بھی بنا ہوں, قاری بھی بنا ہوں. کہتا میں میلاد کا قائل نہیں تھا, اب مناتا ہوں. میں نے کہا ذرا تفصیل بتا دو بھائی, ذرا ہسٹری سنا دو. کہنے لگا ہمیں اساتذہ نے بتایا اللہ کے نبی کو علم فیض نہیں, تو میرے ایک دوست مجھے لے گئے برابر بن شاہ عبد الغنی صاحب نقشبندی سلسلے کے, تو اور زیارت کر رہے
السلام آج رات مجھے نیند آئے گا. اگر یہ میلاد منانے والے ہیں سچے, صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہیں سچے, جو فکر رضا والے ہیں, اگر یہ سچے ہیں تو آج میری حاضری مدینہ طیبہ ہو. میں پھر مان لوں گا. یہ درود پاک پڑھتے پڑھتے کہتے رات کو مجھے نیند آئی, کیا دیکھا؟ جنت البقیع, سامنے روضہ پاک ہے, وہاں سلام پیش کیا, واپس پڑھا تو کیا دیکھا؟ ایک محفل سجی ہوئی ہے, اور ایک محفل میں بزرگ بیٹھے, سر پہ امامہ ہے, چہرے پہ نور ہے, سفید لباس ہے. دوسرے بزرگ بیٹھے ہیں, سر پہ ٹوپی ہے, چہرہ پر نور ہے, اور محفل سجی ہوئی ہے. میں نے ایک آدمی سے پوچھا بھائی یہ محفل کائے کی ہے؟ کہنے لگے میلاد کی محفل ہے. روضہ پاک ہے, ادھر جنت البقیع ہے, میلاد کی محفل سجی ہے. میں نے کہا یہ کون ہے بزرگ ہستیاں؟ کہنے لگے تمہارے پاکستان کے دو علماء, ایک حضرت مولانا محمد عمر کچروی ہے, اور ایک شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی ہے. کہتے ہیں میں محفل میں بیٹھا رہا, جب محفل اختتام پذیر ہونے لگی, ان میں سے ایک بزرگ عالم نے کہا بھائی قاری صاحب تم آگے بھی گئے ہو محفل میں, آج ہمارا جی جاتا ہے کھڑے ہو کے درود و سلام بھی تم ہی پڑھو. آج درود و سلام بھی تم ہی پڑھو. خواب میں دیکھ رہا ہوں, اب کھڑے ہو کے جب درود و سلام میں نے شروع کیا, انوار کی بارش, اور جب آنکھ کھلی ہے آنکھوں میں آنسو جاری تھے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم اس وقت سے پکا ہو گیا, اس وقت سے مضبوط ہو گیا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عقیدہ نصیب فرمایا, وہ عقیدہ جو صحابہ والا عقیدہ تھا, تابعین اور بڑے شریر کے اندر اولیاء کرام نے, حضور داتا علی حجویری نے جو عقیدہ دیا, خواجہ غریب نواز نے جو عقیدہ دیا, اولیاء کرام نے جو عقیدہ دیا, پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, انشاءاللہ یہ محاصر میلاد یہ منانے والے کون ہیں؟ محبت والے لوگ ہیں. آخر میں عرض کر رہا ہوں, محبت کی نشانی مسجد بناؤ, کروڑ روپیہ لگاؤ, سمجھو خوبصورت مسجد بن گئی, اور بازار میں صرف نعرے لگاؤ ہماری مسجد غوثیہ زندہ باد ہے. سمجھ رہے ہو, مدنی مسجد زندہ باد. نہ ٹائم پر اذان ہو, نہ جماعت ہو, بتائیے مسجد کا مقصد پورا ہو گیا. پھر میلاد اللہ کے محبوب کی آمد سے ہم خوشیاں مناتے ہیں, لیکن اللہ کے محبوب دنیا میں کیوں جلوہ گر ہوئے؟ آپ کے آنے کا مقصد ولادت کیا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب نے جس طرح زندگی گزاری ہے, ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو بھی اسی طرح اور خود بھی اسی طرح اللہ کے پیارے محبوب نے زندگی پیاری کیسے گزاری. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے, قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق نصیب فرمائے, پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اللہ غلامی نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.